وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ماہ رجب آخری ایام اور تاریخوں سے گزر رہا ہے۔ رجب کے مضامین میں ماہ رجب کی بدعات و رسومات اور منکرات کا رد بھی ہے۔ کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بھی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کی ابحاث بھی ہیں۔ آج کے اس بیان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب اور ان کی ذات گرامی پر ہونے والے اعتراضات کے اسباب پر، جنہیں اسباب طعن کہتے ہیں، چند معروضات پیش کروں گا۔ چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 60 ہجری رجب کی 22 تاریخ کو معتبر اور مشہور روایت کے مطابق ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار فضائل رکھتے ہیں۔ اللہ نے بہت ساری عظمتوں، شرافتوں، کرامتوں سے انہیں نوازا ہے، جن میں شرف اسلام بھی ہے، شرف قرابت رسول بھی ہے، شرف کتابت وحی بھی ہے، شرف صحابیت بھی ہے، نبی کی جانب سے شرف اعتماد بھی ہے، نبی کے سفر کی رفاقت کا شرف بھی ہے۔ مادی اور ظاہری لحاظ سے دنیا بھر میں اسلام کو غالب کرنے کا اعزاز اور شرف بھی ہے۔ دنیا بھر کی تاریخ میں بحری جنگ کا موجد ہونے کا، سب سے پہلے اسلامی بحریہ کو تشکیل دینے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے شرف اور عظمتیں ہیں جو اللہ نے حضرت معاویہ کو عطا فرمائی ہیں۔ مگر جب دیکھا جاتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سن کر ان کی عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، تو ساتھ ہی ان کے بارے میں دو قسم کی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جو پریشان کر دیتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے دو بنیادوں پر خاص طور پر طعن کیا جاتا ہے۔
اور جو دل میں عقیدت کی ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے اسے گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، حضرت معاویہ تو یزید کے باپ تھے۔ نمبر دو، وہ تو تلوار لے کر حضرت علی سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ یہ دو باتیں حضرت معاویہ پر طعن کے اسباب میں ذکر کی جاتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کیا یہ دونوں اسباب طعن بن سکتی ہیں؟ ان کی بنیاد پر حضرت معاویہ کی شخصیت اور ذات پر کوئی حرف آ سکتا ہے، یا پھر کہنے والوں کی طرف سے زیادتی، ازلی بدبختی اور خبث باطن کا اظہار ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے ان دونوں میں طعن کا سبب بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ دونوں باتیں اسباب طعن میں نہیں آتی۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، یہ مشکات شریف میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، ساتھ آپ نے ایک وجہ بھی ذکر کی، فَإِنَّهُمْ خَيَارُكُمْ، کہ تم میں کوئی بھی ان جیسا نہیں، وہ تم میں بہترین ہے۔ حضرت مولا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے سوال کیا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ افضل ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ عمر بن عبد العزیز حضرت معاویہ نہیں بلکہ ان کے گھوڑے کے ناک کے نتھلے میں پڑنے والی غبار کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت معاویہ صحابی ہیں اور حضرت عمر بن عبد العزیز بڑے نیک ہیں۔ ان کی عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے، دین اسلام کے لیے قربانیاں اور خدمات، ان کا نظام عدل و انصاف سب مسلم ہے، مگر اس کے باوجود وہ صحابی نہیں ہے، وہ غیر صحابی ہے۔ صحابی اور غیر صحابی کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ موازنہ ایک نوع کے افراد میں ہوتا ہے۔ مثلا ایک ملک کے حکمران کا دوسرے ملک کے حکمران سے موازنہ کر سکتے ہو، دو حکمرانوں میں تو موازنہ ہوگا، دو کاتبوں میں موازنہ ہوگا، دو ڈاکٹروں میں موازنہ ہوگا، دو سائنسدانوں میں موازنہ ہوگا، دو انجینئروں میں موازنہ ہوگا، دو وکیلوں میں موازنہ ہوگا، لیکن ایک مزدور اور ایک بادشاہ میں موازنہ ہو سکتا ہے؟ ایک پلمبر اور ایک ڈاکٹر میں موازنہ ہو سکتا ہے؟ ایک انجینئر میں اور ایک کاتب میں موازنہ ہو سکتا ہے؟ تو جیسے ان میں نہیں ہو سکتا کیونکہ انواع مختلف ہیں، ایسے ہی صحابی اور غیر صحابی میں بھی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن مبارک نے سمجھائی کہ حضرت معاویہ صحابی ہیں، باقی حضرت عمر بن عبد العزیز جتنے بھی نیک ہیں وہ ہیں تو غیر صحابی۔ جیسے کسی بندے نے جتنے بھی حج کیے ہوں کسی نبی کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ حضور نے تو ایک ہی حج کیا ہے نا۔ ایسے ہی کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، جب وہ غیر صحابی ہے تو وہ صحابی کے برابر نہیں آ سکتا۔ ایک نوع کے افراد میں موازنہ ہوتا ہے جس کو ہم تقابل کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا حضرت عمر بن عبد العزیز حضرت معاویہ ہی نہیں ان کا گھوڑا، پھر گھوڑا ہی نہیں گھوڑے کے قدموں اور ٹاپوں سے اڑ کر ناک کے نتھلے میں پڑنے والی گرد و غبار
اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ہے شان صحابی کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں بہترین ہیں۔ ساری دنیا کے عابد و زاہد مل کر ایک تبع تابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری دنیا کے تابی مل جائیں، ہاں ساری دنیا کے تبع تابی مل جائیں، وہ ایک تابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری دنیا کے تابی مل جائیں، وہ ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سارے صحابی مل جائیں، وہ ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، وہ تم میں بہترین ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابیت کا احترام کا حکم دیا، اور وجہ کیا بتائی؟ پوری امت میں بہترین ہونا، خیار الامہ ہونا۔ اب بتائیے حضرت معاویہ صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو صحابی ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام واجب اور لازم ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا احترام واجب اور لازم ہے۔ تو جب وہ صحابی ہیں اور ان کی عزت و احترام کی وجہ ہی ان کا مقام صحابیت ہے، نسبت الی النبوت ہے، تو پھر ان کے کسی بھی عمل کی وجہ سے ان کی بے احترامی اور بے اکرامی کی گنجائش نکل ہی نہیں سکتی، نہیں نکل سکتی، کیونکہ جو اللہ کے نبی نے وجہ بیان کیا تو وہ وجہ ختم ہو۔ جو صحابی ہے اس سے صحابیت ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحابی بنتا نہیں ہے، اللہ چنتے ہیں، اور جسے اللہ نے چنا ہو پھر وہ صحابی نہ رہے، مرتد ہو جائے، تو پھر اللہ کا علم تو کامل نہ ہو، حالانکہ اللہ کا علم کامل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام اور احترام کرو۔ اس اکرام اور احترام کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں ایک صورت صحابہ کا تحفظ اور دفاع ہے۔ تحفظ اور دفاع کا مطلب کسی کے گلے پڑ جانا نہیں ہے، مطلب یہ ہے اسلام میں صحابہ کرام کی جو آئینی حیثیت ہے اسے واضح کیا جائے، ان کی حقیقی پوزیشن کا اظہار کیا جائے، ان پر ہونے والے اعتراضات کے کافی اور شافی جوابات دیے جائیں، ان پر ہونے والے رقیق حملوں سے ان کو بچایا جائے، لوگوں کے ان کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ یہ ہے صحابہ کے دفاع کا مطلب، یہ ہے ان کے تحفظ کا مطلب۔ باقی گستاخ کو کیا سزا دینی ہے یہ عدالتوں کا کام ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے، ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا موقع ہی نہ آنے دے کہ کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ بہت سارے ضابطۂ اخلاق ہمارے ملک میں بنے ہیں، اور پھر ایک متفقہ قومی بیانیہ تشکیل دیا گیا، تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام کی مشاورت سے، پیغام پاکستان کے نام سے اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنا لیا جائے۔ ابھی ماضی قریب میں قومی اسمبلی سے صحابہ و اہل بیت کی توہین کرنے والے کی سزا میں اضافے کا بل پاس ہوا، اللہ کرے سینٹ سے بھی پاس ہو جائے اور باضابطہ وہ قانون کا حصہ بن جائے اور اس کا نفاذ یقینی ہو، تو پھر کسی کو اتنی بھی گنجائش اور بہانہ نہیں مل سکے گا کہ جی وہ کرتے کچھ نہیں اس لیے ہمیں کرنا پڑا۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے تحفظ اور دفاع کا جو مطلب ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تحفظ اور دفاع کے حوالہ سے ضروری یہ ہے کہ فقط ان کے فضائل کا ذکر نہ ہو، جو چیزیں ان کے فضائل کو مجروح کرتی ہیں، وہ اسباب جو ان کے حوالہ سے اسباب تان قرار دیے جاتے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے کہ ان میں کتنی جان ہے۔ ان میں دو باتیں یہی تھی جو میں نے ذکر کی، یہ وہ یزید کے باپ ہیں، لڑنے کے لیے حضرت علی سے میدان میں آئے، تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں تان کا سبب نہیں بن سکتی، یزید کا باپ ہونا بھی، جنگ صفین کی لڑائی بھی،
یزید کا باپ ہونا سبب تان کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اسلام کا ایک ضابطہ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، نہ ایک پر دوسرے کا بوجھ ڈالا جاتا ہے شرعاً۔ اگرچہ اس آیت کریمہ کا حقیقی مصداق مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر دو بندے جن میں ایک کے کاندھوں پر گناہوں کا بوجھ ہو، اس کی وجہ سے وہ مستحق عذاب و وبال ہو، دوسرا اس کا لگتا لگاتا اللہ سے یہ درخواست کرے کہ جی اس کی سزا مجھے دے دو، اس کا عذاب میں برداشت کر لیتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ اس سے ملتی جلتی ایک جزی آپ کی توجہ کی نظر کر دیتا ہوں۔ اگر ایک بندہ دوسرے کے لیے کسی گناہ کا سبب بنتا ہے تو جو گناہگار ہے اسے گناہ کرنے کا گناہ ملتا ہے، جو سبب بنا ہے اسے سبب بننے کا گناہ ملتا ہے، دونوں مبتلا ہوں گے، یہ الگ بحث ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری سے۔ تو اصل آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہاں اگر ایک کا عذاب دوسرا اپنے ذمے لینا چاہے تو وہاں ایسا نہیں ہوگا، یہ حقیقتاً نظام عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ لیکن آیت میں وسعت اس قدر ہے کہ اگر ہم اس دنیاوی زندگی میں اس کو منطبق کریں تو بہت سارے احوال پر یہ منطبق ہوتی ہے۔ مثلا بڑے بھائی نے عمدن کسی کو قتل کر دیا، جسے قتل عمد کہتے ہیں، تو اب قتل عمد کی صورت میں اگر معافی نہ ہو، معاملہ دیت اور خون بہا پہ ختم نہ ہو، تو قاتل کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے۔ تو اب قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، نہ اس کے باپ کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے چھوٹے بھائی کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے بیٹے کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگر باپ نے چوری کر لی، 10 درہم سے زائد کا مال محفوظ کسی کا چرا لیا، اب شریعت کہتی ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ تو چوری باپ نے کی ہے، اب ہاتھ چور کا کاٹا جانا ہے۔ بیٹا اگر رضاکارانہ طور پہ پیش ہو کے کہے ابے نو معافی دیو، میرے پاویں دوویں لا دیو، والد صاحب کو معافی دو، میرے ایک کے بجائے دونوں بے شک کاٹ دو، تو اسلام کا نظام عدل و انصاف اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، تو اس ضابطہ کے تحت یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کوئی کیسے اعتراض اور تبرہ کر سکتا ہے کہ وہ یزید کے باپ ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے یزید کو فاسق و فاجر لکھا ہے، اس سے سر منہ انحراف نہیں ہے، بالکل انحراف نہیں ہے، لیکن اس بات پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں کہ یزید کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کر حضرت معاویہ تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہے۔ یزید کی بنیاد پر حضرت معاویہ پہ طعن اور اعتراض کا جواز نہیں ہے۔ اگر اس فلسفہ کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر انبیاء کرام بھی اعتراض سے نہیں بچ سکتے۔ کہ آج تک کسی کو ہمت ہوئی ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے کینان کی وجہ سے کوئی نوح پہ انگلی اٹھائے؟ کنفرم کافر تھا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی میں سوار ہو جائیں، اہل و عیال کو سوار کر لیں، ہر جاندار کا جوڑا بھی سوار کر لیں، من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول، مگر جس کے بارے میں اللہ کی بات سبقت کر گئی، کفار وہ نہیں آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان منافق قسم کا کافر تھا، تو جب سب سوار ہو گئے وہ نہیں ہوا، وہ ڈوبنے لگا،
تو حضرت نوح نے اللہ سے درخواست کی ربی ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ تو میرا اہل ہے اور اہل کو بچانے کا تیرا وعدہ ہے، تو احکم الحاکمین ہے، وعدے کو پورا کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ربی ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ تو اللہ نے جو جواب دیا وہ سننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تو تیرے اہل میں ہے ہی نہیں، یا نوح انہ لیس من اہلک ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا بتائی؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال صالح نہیں، اور سب سے بڑا صالح عمل ایمان ہے۔ انہ عمل غیر صالح، یہاں سے اہل علم نے ایک نقطہ لکھا کہ نبی کے اہل کا مدار نسب نہیں ہے، دین میں نبی کا اتباع ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے، غالباً اس کے الفاظ یہ ہیں کل مؤمن تقی و نقی فہو آلی، حضور نے فرمایا ہر متقی پرہیزگار مومن میری آل ہے۔ تو پتہ چلا نبی کے اہل ہونے کا مدار نبی کی اتباع پر ہے، خاندان پہ نہیں ہے۔ اگر نبی کا سگا چچا کلمہ نہ پڑھے تو تبت یدا ابی لہب و تب، اور اگر حبشے سے آنے والا بلال اتباع کر لے تو چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنتی ہے۔ اہل یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ تو کیا آج تک کسی کو ہمت ہوئی ہے کہ کنان کی بنیاد پر حضرت نوح پہ کوئی انگلی اٹھائے؟ وہ تو کنفرم کافر تھا، یزید کو تو جمہور نے کافر نہیں لکھا، فاسق فاجر ہی تھا نا، فاسق فاجر مومن تھا۔ حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ تو یزید کی بنیاد پر حضرت معاویہ پر تان کرنا یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ کوئی کنان کی بنیاد پر حضرت نوح پہ تان کرے، آزر کی بنیاد پر حضرت ابراہیم پہ تان کرے، حضرت لوط کی بیوی کی بنیاد پر حضرت لوط پہ تان کرے۔ کیا کوئی عقل دوست، علم دوست اگر کسی میں رتی بھر عدل و انصاف موجود ہو اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہاں کیسے ہمت کر لی جاتی ہے کہ یزید کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے حضرت معاویہ تک پہنچنے دیا جائے؟ اگلا سٹیپ اس کا کیا ہوگا؟ حضرت معاویہ کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے حضرت عثمان تک جائے گا، پھر ان سے آگے شیخین تک جائے گا۔ یہ اصل یہودیت ہے جس نے لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، فاسق و فاجر ہے یزید، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، انحراف نہیں کرتے، تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے یزید کا دفاع نہیں کرتے، ایسے ہی حضرت معاویہ کے بارے میں اعتراض کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ سبب تان نہیں ہے، سبب تان نہیں ہے جی، وہ یزید کے باپ تھے۔ اگر اس پہ بات کی جائے تو بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگوں کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے، دل شکنی ہو سکتی ہے، لیکن العاقل تکفیہ الاشارہ، میرا خیال ہے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ دوسری بات، حضرت معاویہ یزید کے باپ ضرور ہیں مگر صحابی رسول بھی ہیں، صحابی رسول ہیں، اور ان کی عزت و احترام کے لازم اور واجب ہونے کی اصل وجہ مقام صحابیت ہے، مقام صحابیت ہے۔ تو اب یہ نہ کہو وہ یزید کے باپ تھے، بلکہ یہ کہو اس صحابی کا بیٹا یزید تھا، اس صحابی کا بیٹا یزید تھا۔ اور اگر تم یہ بھی کہہ لو کہ وہ یزید کے باپ تھے تو ساتھ یہ بھی کہو صحابی رسول تھے۔ جب صحابی رسول کہو گے نا، ساری ہوا نکل جائے گی
کسی اعتراض کی گنجائش نہیں رہے گی، کیونکہ محدثین کرام جب احادیث کو بیان کرتے ہیں سند پہ جرا کرتے ہیں، راویوں کی چھان پھٹک کرتے ہیں تاکہ اس سے حدیث کا وزن کیا جا سکے کہ کس قوت کی حدیث ہے، تو وہ جرا کا گھوڑا کہاں تک دوڑا سکتے ہیں؟ جہاں تک صحابی کی شخصیت سامنے نہ آئے۔ جب صحابی سامنے آ جاتا ہے تو پھر اسماء الرجال کے ماہرین کہتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، اب ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، اب اس سے آگے ہماری تحقیق مفید نہیں ہے، کیونکہ ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ان کو پاک اس ہستی نے قرار دیا ہے جو ظاہر اور باطن کو یکساں دیکھتے ہیں۔ اس نے ان کے ظاہر کو بھی دیکھا ہے، باطن کو بھی دیکھا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور پھر اس نے مغفرت، اجر عظیم اور رزق کریم کا ان کے لیے وعدہ کیا ہے۔ ہماری نظر ظاہر تک رہتی ہے، اللہ کا علم ظاہر اور باطن دونوں تک ہے، ہم صرف ظاہری صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کی باطنی صلاحیتیں بھی دیکھی گئی ہیں، اور اس ہستی نے دیکھی ہے کہ ایک ذرہ بھی اس کے علم سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ اس نے سب کچھ دیکھنے کے بعد کہا لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ ہاں یہ بات کہو کہ یزید کا باپ ہونے کی وجہ سے وہ صحابی نہیں رہے، تو پھر کرو ثابت کیسے کرتے ہو؟ مضبوط بنیاد ہے دفاع معاویہ کی، مضبوط بنیاد ہے۔ رہا دوسرا تان کا سبب، جی وہ تلوار اٹھا کر حضرت علی سے لڑنے کے لیے آئے، اس وجہ سے ہم انہیں قبول نہیں کرتے، تو چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کتنی جان ہے۔ یہ بات سبب بن سکتی ہے تان کا، حقیقت یہ ہے یہ بھی سبب تان نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ ایک سوال تو پہلے میرا ہے، کیا حضرت معاویہ ہی لڑنے کے لیے تلوار اٹھا کر میدان میں آئے یا حضرت علی بھی آئے؟ اگر تو حضرت علی گھر میں بیٹھے ہوتے، تلوار اٹھا کر حضرت معاویہ ہلہ بولتے، تو پھر نوعیت کچھ اور ہوتی، پھر نوعیت کچھ اور ہوتی۔ کیا حضرت معاویہ اکیلے ہی آئے یا ادھر بھی پورا لشکر تھا، تلواریں تھیں، تیر تھے، احباب تھے، ساتھی تھے، جنگی ساز و سامان تھا، مورچہ تھا، سب کچھ تھا؟ تو جب دونوں طرف کا معاملہ یکساں ہے تو پھر تنقید خالی ایک سائیڈ پہ کیوں ہے؟ کہیں یہ تنقید یہودیت نے تو شروع نہیں کی کیونکہ ان کے رگڑے حضرت معاویہ نے بڑے لگوائے، ان کی ناک رگڑنے کی طرح رگڑی۔ گورنری کا زمانہ 20 سال کا دیکھ لیں، خلافت کا زمانہ 19 سال کا دیکھ لیں، حضرت معاویہ نے پلے شے نہیں چھوڑی یہودیت کی، اور اب وہ یہودیت بھیس بدل کے کہیں بدلا تو نہیں لے رہی۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات بھی مخفی نہیں رہتی، ہر صاحب شعور پہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو بہرحال اکیلے یہی تو تلوار لے کے نہیں آئے، تلوار تو ادھر سے بھی نکلی ہے۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم نہ اس طرف والوں پہ تنقید کریں نہ اس طرف والوں پہ کریں، ہم ادھر والوں سے بھی محبت کریں ادھر والوں سے بھی محبت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو لڑائی تھی وہ کفر اسلام کی نہیں تھی، ان کی لڑائی کفر اسلام کی نہیں تھی، حق و باطل کی نہیں تھی، ان کی لڑائی انا کی نہیں تھی، انادی نہیں تھی، مسلمان اور مسلمان کی تھی، بھائی اور بھائی کی تھی، اللہ کی رضا اور اجتہاد کی تھی۔ اس لڑائی کی نوعیت وہ نہیں ہے جو آج کا
تجدد پسند یا آج کا تاریخ کا مطالعہ کرنے والا سمجھ بیٹھا ہے، اس کی نوعیت وہ نہیں ہے، اس کی نوعیت اور ہے۔ ایک واقعہ سے آپ اندازہ کیجئے، ایک واقعہ سے، لڑائی کے بعد صلح بھی ہوئی۔ اگر حق و باطل کی لڑائی ہوتی تو صلح کیسے ہوتی؟ اگر حضرت معاویہ باطل پہ تھے تو میرا تو ایمان یہ نہیں ہے حضرت علی باطل سے صلح کر لیں۔ اگر حضرت معاویہ اور ان کے طرفدار حق پہ نہیں تھے تو میرا ضمیر تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا میں کہوں کہ حضرت حسن نے خلافت چھوڑ کر ناحق کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، جبکہ ساتھ شہید کربلا حضرت حسین بھی ہوں۔ صلح حضرت علی نے کی، تعریف بھی کی، جانبین سے تعریفیں ہوئی، حضرت علی کی طرف سے حضرت معاویہ کی، حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت علی کی، اور پھر رجال کشی کے 72 صفحہ پہ لکھا ہے حسنین کریمین نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لی۔ اور پھر بیعت کی نوعیت دیکھیے، حضرت حسن کوئی فارغ نہیں تھے، خلیفہ تھے، ویلے نہیں سن، حکمران سن۔ اگر ایک شخص حکومت، اقتدار اور خلافت کی کرسی سے اتر کر برضا و رغبت دوسرے کو کرسی پہ بٹھائے، دوسرا چھینے نہ، وہ خود بٹھائے اور اسے مرشد بھی مانے، اور پھر کوئی بندہ کہے کہ میں اس بٹھانے والے کا مرید بھی ہوں لیکن اس کے پیر کی عزت نہیں کرتا، تو بتائیے وہ مرید برحق ہوگا؟ اگر یہ لڑائی حق و باطل کی تھی تو پھر علی باطل سے کیسے صلح کر سکتے ہیں؟ اگر حضرت معاویہ حضرت علی کے دشمن تھے تو آپ سے میرا سوال ہے، علی کے بیٹے باپ کے دشمن کے ہاتھ پہ ہاتھ کیسے رکھ سکتے؟ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ باقی بڑے پروپیگنڈے آپ کو بازاروں میں سننے کے لیے ملیں گے، یہ پھٹے پہ بھی کچھ مفتی بیٹھے ہوتے ہیں، سگریٹ پیتے جائیں گے، لمبی لمبی چھوڑتے جائیں گے، لیکن اگر عقل اور دانش سے کام لیا جائے تو آدمی کے سامنے کوئی بات مخفی رہتی ہی نہیں۔ اس لڑائی کی نوعیت کیا تھی دیکھیے، امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے سیرت خلفائے راشدین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ لڑائی کے دوران حضرت ابو ہریرہ حضرت علی کی فوج میں تھے، حضرت علی کی فوج میں تھے، اور مزے کی بات یہ ہے، عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب روافظ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت علی کے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب حضرت معاویہ کی فوج میں تھے، دونوں صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت علی کی فوج میں اور علی کے سگے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب حضرت معاویہ کی فوج میں، وہ حضرت علی اور ان کے طرفداروں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اب بتائیے، اگر اس لڑائی کی نوعیت وہ تسلیم کر لی جائے جس نوعیت کو لے کر ہمارے معاشرے میں حضرت معاویہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے تو مسئلہ حضرت علی کے خاندان میں کھڑا ہو گیا، سگا بھائی ہے ان کا، انہی سے لڑ رہا ہے، لیکن نوعیت وہ نہیں جو ہماری لڑائیوں کی ہوتی ہے۔ مورخ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے حضرت علی بھی مجتہد تھے، حضرت معاویہ بھی مجتہد تھے، اور جب یہ دونوں مجتہد تھے تو منصب اجتہاد کا تقاضا یہ تھا کہ یہ اپنے اجتہاد پہ قائم رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ میں کچھ صحابہ مجتہد تھے، کچھ غیر مجتہد تھے۔ جیسے 4 امام مجتہد ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل۔ جب کسی غیر منصوص مسئلہ میں مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں، ابو حنیفہ کا اجتہاد اور ہے، امام مالک کا اور ہے، امام شافعی کا اور ہے، احمد بن حنبل کا اور ہے، تو اب غیر مجتہد کو تو اجازت ہے، غیر مجتہد کو
انتظامی مصلحت کے تحت جس کی چاہے تقلید شخصی کر لے، چاروں میں سے جس کی چاہے تقلید شخصی کر لے، یہ بھی انتظامی مصلحت کے تحت ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، یا امام شافعی کی، یا احمد بن حنبل کی۔ لیکن ان چاروں میں سے کوئی ایک دوسرے کی تقلید کر سکتا ہے؟ اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک غیر منصوص مسئلہ میں دوسرے کی تقلید کرتا ہے تو پھر وہ مجتہد نہیں رہتا۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں کے اجتہاد کا نتیجہ ایک ہو، لیکن عمل دونوں اپنے اپنے اجتہاد سے ایک چیز پہ کر رہے ہیں، یہ ممکن ہے۔ لیکن اگر ایک دوسرے کے اجتہاد پہ عمل کرے، اپنا اجتہاد اس کا وہ نہ ہو، تو وہ تو شرط اجتہاد نہ پائے جانے کی وجہ سے منصب اجتہاد سے نیچے آ گیا۔ تو گویا فَلِلْمُقَلِّدْ أَن يُقَلِّدَ، مقلد کے لیے تقلید، وَلِلْمُجْتَہِدْ أَن يَجْتَہِدَ، مجتہد کے لیے اجتہاد، مجتہد کے لیے ضروری ہے اپنے اجتہاد پہ عمل کرنا، مقلد کو اختیار ہے انتظامی مصلحت کے تحت جس کی مرضی تقلید شخصی کر لے۔ یہی وجہ ہے ہمیں اختیار ہے، ہم نے بہت ساری وجوہ ترجیح کی بنا پہ امام ابو حنیفہ کی تقلید شخصی کی، سعودی عرب میں امام احمد بن حنبل کی تقلید شخصی کی جاتی ہے، کسی نے امام مالک کی تقلید کی، کسی نے امام شافعی کی، تو یہ نچلوں کو اختیار ہے۔ تو صحابہ دو قسم کے تھے، کچھ مجتہدین، کچھ غیر مجتہدین۔ مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے یہ دونوں مجتہد تھے، حضرت علی بھی اور حضرت معاویہ بھی۔ مسئلہ غیر منصوص تھا، بیعت پہلے ہو یا خون عثمان کا قصاص پہلے ہو۔ اس میں حضرت علی کا اجتہاد یہ تھا قصاص بعد میں بیعت پہلے، بیعت پہلے قصاص بعد۔ حضرت معاویہ کا اجتہاد یہ تھا قصاص پہلے بیعت بعد۔ اب ان دونوں کے لیے تو ضروری تھا کہ یہ تو اپنے اپنے اجتہاد پہ رہیں، جو بھی اپنے اجتہاد پہ عمل نہ کرتا وہ کہاں مجتہد رہتا۔ صحابہ کو اختیار تھا جو غیر مجتہدین تھے، جو غیر مجتہدین تھے۔ یہی وجہ ہے کچھ حضرت علی کے ساتھ ہو گئے، کچھ حضرت معاویہ کے ساتھ ہو گئے، جس طرح یہاں کچھ ابو حنیفہ کے ساتھ ہو گئے، کچھ امام مالک کے ساتھ ہو گئے۔ تو حضرت علی کے اپنے بھائی حضرت معاویہ کے اجتہاد پہ مطمئن ہوئے، وہ ان کی فوج میں چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت علی کی فوج میں آگے، اب لڑائی ہوئی، اجتہادی اختلاف کے بنا پہ لڑائی وجود میں آئی۔ دیگر محرکات اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ ہے۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے سیرت خلفائے راشدین میں لکھا ہے، جب کھانے پینے کا وقفہ ہوتا، نماز کا وقفہ ہوتا، تو حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے؟ او پئیجے تلوار، تیر، ترکش، آلات ضرب و حرب۔ اچھا میں چلے آؤں کدھر؟ معاویہ دے دسترخوان تے روٹی کھان۔ جب سیز فائر ہوتا ادھر سے نکلتے ادھر آ جاتے، بیٹھتے، حال احوال لیتے، خیریت معلوم کرتے، کھانا کھاتے، لڑائی کا ٹائم ہوتا، پھر ان کو اچھا بھی ان میں چلے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے جاتے ہی انہوں نے اسلحہ پہن لینا ہے اور لڑنا بھی ہمارے خلاف ہے، برداشت، کیونکہ کفر اسلام کی تھی ہی نہیں، حق و باطل کی تھی ہی نہیں، یہ تو حق اور احق کی تھی، حق اور احق کی لڑائی تھی۔ ایسے ہوتا، لڑتے ادھر سے تھے، کھانا ادھر کا کھاتے تھے، لڑتے ادھر سے تھے، جن کو مارتے تھے انہی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ آج اتنا حوصلہ کسی میں ہے؟ اتنا حوصلہ کسی میں؟ ایک دفعہ ایک بندے نے کہہ دیا، اس لڑائی میں سارے صحابہ بھی نہیں تھے، غالب اکثریت صحابہ کی تھی، تو ایک دن ایک بندے نے کہہ دیا، ابو ہریرہ خیال کرو کیا کرتے ہو، منجی بھی ساڈی ٹھوکی جاندے ہو، کھانا بھی ساڈے کولوں کھائی جاندے ہو، لڑتے بھی ہمارے خلاف ہو، کھانا بھی ہمارے دسترخوان سے کھاتے ہو، یا تو لڑا بھی ادھر سے کرو یا پھر تو لڑتے ہو تو ہی کھا لیا کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا جواب سنیے، حضرت معاویہ بھی موجود ہے، موقع پہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا، دیکھو جی بات ہے سیدھی،
لڑائی ادھر سے صحیح ہوتی ہے، کھانا ادھر کا صحیح ہوتا ہے۔ لڑائی ادھر کی صحیح ہے، کھانا ادھر کا صحیح ہے۔ نماز ان کے پیچھے پڑھنے کا اطمینان میرا زیادہ ہے، کھانا ادھر سے کھانے کا مزہ آتا ہے، لہذا جو چیز جدھر اچھی لگتی ہے میں ادھر کر لیتا ہوں۔ حضرت معاویہ سن کر مسکرائے، تو یہ ہے وہ لڑائی جس کی وجہ سے کہتے ہیں جی یہ لڑنے کے لیے حضرت علی سے تلوار اٹھا کر میدان میں آئے۔ تو بھائی اگر یہ آئے تو وہ بھی تو آئے، ان کی فوج تھی، ان کی بھی تو تھی، نتیجہ دونوں لڑائیوں کا جنت ہے۔ سیر اعلام النبلاء کی جلد 40 میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا اس لڑائی میں جو دونوں طرف سے قتل ہوئے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا دونوں طرف کے جنتی ہیں، دونوں طرف کے جنتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کی جو آپس میں لڑائی ہوئی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعد میں پیدا کر کے ہمارے ہاتھوں کو اس میں مبتلا نہیں ہونے دیا تو اپنی زبانوں کو مبتلا ہونے سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو کم از کم بچائیں۔ وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، ہم دونوں کا احترام کریں۔ جیسے تقلید بھلے ابو حنیفہ کی کرتے ہیں لیکن امام مالک کے احترام میں کبھی کمی آئی، شافعی کے، احمد بن حنبل کے، تو صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی کیا۔ حضرت علی کی فوج میں ہے تو حضرت معاویہ کے احترام میں کمی نہیں، حضرت معاویہ کی فوج میں ہے تو حضرت علی کے احترام میں کمی نہیں۔ حضرت علی حضرت معاویہ کی تعریف کرتے ہیں، حضرت معاویہ حضرت علی کی تعریف کرتے ہیں، تو پھر جب ان کا معاملہ یہ ہو، آج کا اگر کوئی بھنگی چرسی اسی کو بنیاد بنا کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ طعن کرے، اعتراض کرے، تو بھئی حضرت حسن اور حسین، علی اور صحابہ کے مقابلے میں ہم اس کی بات کو کیا حیثیت دیں گے؟ کوئی حیثیت ہے اس کی بات کی؟ تو اس لیے آپ اپنے ذہن کو جمائیں اس بات پر کہ صحابی صحابی ہوتا ہے، بس اللہ کو وہ ہر صورت میں اس قدر قبول ہے کہ رضا کا اعلان بھی دنیا میں کر دیا، جنت کا وعدہ بھی دنیا میں کر لیا۔ تو جب یہ لڑائی اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ اور مقام نہیں گھٹا سکی ہو، تسی کی شے ہو؟ جب اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ اور مقام نہیں گھٹا سکی، حیثیت تو دیکھو اپنی، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع ہمارے لیے درست نہیں۔ ویسے بھی بڑا چھوٹے پہ نکیر کرتا ہے، یا پھر مرتبہ دونوں کا ایک ہوتا ہے، ہم مرتبے پہ، دیکھ لو ہم کہاں کھڑے ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اس لیے وہ تو ایک دوسرے پہ کر لیتے تھے، لیکن ہماری حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہی ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل۔ تو یہ لڑائی بھی طعن کا سبب نہیں ہے۔ مزید بحث میں جاؤں تو یہ قرآن کریم کی آیت کی عملی صورت ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، نبی کی پیشین گوئی کی صداقت ہے، ان ابنی ھذا سید وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ اور نبی کی پیشین گوئی کیسے غلط ہو سکتی ہے کہ یہ میرا سردار بیٹا ہے حسن، یہ مسلمانوں کی، کافروں کی نہیں، مسلمانوں کی، عام نہیں، عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ وہ یہی دو جماعتیں ہیں، خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، دونوں طرف کے احباب ایک ہو گئے۔ اب مجھے بتائیے اگر کوئی اور دو جماعتیں تمہارے علم میں ہوں جو آپس میں لڑی بھی ہو اور حضرت حسن نے صلح بھی کروائی ہو تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب کوئی اور دو جماعتیں تمہارے علم میں نہیں تو پھر انہی جماعتوں کو عظیم کہا ہے نا، انہی کو مسلمانوں کی جماعتیں کہا ہے نا، انہی کے بارے میں بشارت دی ہے نا حضرت حسن صلح کروائیں گے، اور صلح سے پہلے لڑائی ہوگی تو صلح ہوگی، تو تم کس طرح اس لڑائی کی وجہ سے کسی ایک فریق پہ طعن کر سکتے ہو؟ اور پھر اللہ کے نبی نے اسے قیامت کی علامتوں میں بھی ذکر کیا،
بخاری شریف کے 509 صفحہ پر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان ودعواهما واحدة، اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک دو جماعتیں قتل و قتال نہ کریں اور ان جماعتوں کا دعویٰ بھی ایک ہو۔ ہمارا دعویٰ ہے وہ یہی دو جماعتیں ہیں۔ خود حضرت علی نے کہا، شرح نہج البلاغہ جلد 40 125 صفحہ پہ حضرت علی کا خط ہے جو انہوں نے شہروں میں لکھا، اس میں صفین کے حالات اور واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، کان بدو امرینا ان التقینا والقوم من اہل الشام، ہمارا اور شامیوں کا آمنا سامنا ہوا، مٹ بھیڑ ہوئی، حقیقت کیا ہے، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، دونوں فریقوں کا ہمارا رب بھی ایک ہے، وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، ہمارا نبی بھی ایک ہے، وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، ہماری اسلام کی دعوت بھی ایک ہے، لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا، نہ ایمان باللہ اور تصدیق بالرسول میں وہ ہم سے بڑھ کر نہ ہم ان سے بڑھ کر، الامر واحد، معاملہ ایک ہے، الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، ہاں البتہ خون عثمان کے قصاص کے بارے میں کہ بیعت پہلے یا قصاص پہلے ہمارا اجتہادی اختلاف ہوا ہے، ونحن منہ برا، اور عملی لحاظ سے ہر لحاظ سے ہم حضرت عثمان کے قتل سے دونوں فریق بری ہیں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں یہی وہ دو جماعتیں ہیں جن کا دعویٰ بھی ایک ہے، ان میں قتل و قتال بھی ہوا، اور اسے اللہ کے نبی نے قیامت کی علامت کے طور پہ ذکر کیا، جیسی باقی علامتوں نے پورا ہونا تھا یہ پوری ہونے سے کیسے رہ سکتی تھی۔ تو اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تان کا یہ سبب بھی بے بنیاد ہے۔ تو جب یہ پتہ چل گیا وہ صحابی، بھائی صحابہ آپس میں کچھ بھی کریں، انہوں نے کیا اللہ پھر بھی راضی، انہوں نے کچھ بھی کیا اللہ نے پھر بھی جنت الاٹ کر دی، انہوں نے کچھ بھی کیا وہ پھر بھی محفوظ، مغفور، عند اللہ مقبول۔ اپنی فکر کریں کہ ہماری نجات کس طرح ہوگی، ہماری نجات ان کی محبت اور اتباع سے ہی وابستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔